بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 145 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 110 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصجات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے صون حدیث و نمیمہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے بر الوالدین اور عقوق کے بارے میں مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان ہوں گے۔ بر الوالدین و عقوق عقل و جہل کے دو متقابل لشکر۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں ان کو آپس میں متقابل لشکروں کے عنوان سے گنوایا ہے۔ جب عقل کا نور انسانی دل میں جلوہ فگن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خالق کے بعد جن کے چہرے میں ربانی تجلی دکھائی دیتی ہے وہ والدین ہیں۔ ان کے وجود میں محبت کی وہ مہک بسی ہے جو انسان کے ابتدائی ایام میں خدا کی رحمت کا ہاتھ بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کتاب خدا نے عبادت الہی کے بعد جس احسان کو لازمی ٹھہرایا ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ سورہ اسراء میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت نیکی کا وہ منشور ہے جس میں پروردگار نے اپنے دروازے کے بعد والدین کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا حکم دیا ہے۔ گویا بندگی خدا تک رسائی خدمت والدین کی سیڑھی سے ممکن ہے۔ جہاں تک بر الوالدین و عقوق کے متعلق علمی مسائل کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں مفہوم شناسی کو جاننا ضروری ہے۔ لفظ بر عربی میں نرمی، احسان، سچائی اور وفا کے معنی رکھتا ہے۔ یہ نیکی صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک کیفیت دل ہے، ایسی نرمی جو زبان میں دعا بن کر ظاہر ہو، ہاتھوں میں خدمت بن کر نمودار ہو اور نگاہوں میں ادب بن کر ٹھہر جائے۔ اس کے مقابل عقوق ہے، دل کا وہ خشک درخت جس میں شکر گزاری کی نمی باقی نہیں رہتی، وہ رویہ جو محبت کو جڑ سے کاٹ دے، والدین کے دل کو رنجیدہ کرے یا ان کے حقوق کو ہلکا سمجھے، چاہے وہ صرف ایک اف ہی کیوں نہ ہو۔ قرآنی اور روایی شواہد کتاب خدا میں والدین کے احسان کا تذکرہ عبادت کے ہمدوش رکھا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں رب کریم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یعنی والدین کے ساتھ نرمی و احسان محض معاشرتی اخلاقی نہیں بلکہ الہی وصیت ہے۔ ماں کی مشقت حمل اور باپ کی محنت حیات دونوں اس نیکی کے دائرے میں شامل ہیں۔ روایات میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین من التوحید والعقوق من الکفر، والدین کے ساتھ نیکی توحید کا شاخسار ہے اور عقوق کفر کی جڑ ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے النظر الی الوالدین حبا لہما عبادہ، والدین کی طرف محبت بری نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نظریں بھی سجدہ گاہ بن جاتی ہیں۔ یہاں تک علماء اور عرفاء کے نظریے کا تعلق ہے تو عرفاء نے بر الوالدین کو توحید سلوکی کا ابتدائی زینہ قرار دیا ہے۔ ابن عربی کے نزدیک والدین کی خدمت انسان کے نفس کو خضوع و شکر کے نور سے پاک کرتی ہے۔ ملا صدرہ کے فلسفیانہ بیان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک حرکت جوہری کی اخلاقی کمال تکمیل کرتا ہے، کیونکہ نیکی نفس کو فعلیت کے درجہ تک پہنچاتی ہے اور عقوق اس فعلیت کو جمود میں بدل دیتا ہے۔ عارف کامل کے نزدیک والدین محض ظاہری مربی نہیں بلکہ باطن میں صفات الہیہ کے مظاہر ہیں۔ ماں میں رحمت کی تجلی، باپ میں ربوبیت کا عکس ہے۔ پس بر الوالدین در اصل رب کی صفت رحمانیت کا احترام ہے۔ فقہاء نے فرمایا والدین کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ طاعت حق کے تابع ہے۔ اگر والدین نافرمانی خدا کا حکم دے تو وہاں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کا اصول جاری ہوگا، مگر عام امور میں ان کے ادب، ان کی رضا اور ان کے سکون میں فرزند کے لیے خدمت اور نرمی واجب الاحترام ہے، حتیٰ کہ بعد وفات بھی دعا، صدقہ اور ذکر خیر کے ذریعے ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔
جہاں تک اس موضوع کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کے متعلق اختصار مگر جامعیت کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ ایک تو لفظ بر کا لغوی اور معنوی تنوع بیان کیا ہے۔ البر اصل میں احسان، نیکی، صدق، خیر اور صلاح کے وسیع معنی رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا مفہوم ہے، کبھی رحمت بن کر ظاہر ہوتا ہے، کبھی راستی کا لباس پہن لیتا ہے، کبھی احسان بنتا ہے، کبھی اطاعت حق کا عنوان بن جاتا ہے۔ اسی مفہوم کی جامعیت کی وجہ سے قرآن نے نیکی کو بر کہا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں تک کہ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، البقرہ 177۔ گویا بر صرف عمل نیک نہیں بلکہ نیکی کی حقیقت باطنی کا نام ہے۔ ملا صدرہ کے مطابق بر کی مختلف اقسام ہیں۔ بر مع اللہ اطاعت و بندگی، صدق نیت اور اخلاص ہوتی ہے۔ بر مع الناس خیر خواہی، خدمت اور ایثار ہوتی ہے۔ بر المعاقدات وفاء عہد کا نام ہے۔ حدیث میں ہے الحج المبرور، یعنی ایسا حج جو ہر آلودگی سے پاک ہو۔ بر المعاملات تجارت و خرید و فروخت میں خلوص و شفافیت۔ ملا صدرہ اس تنوع سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ بر ایک وجودی خیر ہے، یعنی وہ چیز جو حقیقت میں نفس کی کمال پذیری کو آگے بڑھائے، جبکہ اس کے مقابلے میں العقوق اصل میں اساء کی ایک مخصوص قسم ہے۔ اساء ہر قسم کی بدی، ظلم اور حق تلفی۔ حقوق مخصوص طور پر والدین یا قریبی رشتہ داروں کے حق میں بدسلوکی۔ فرماتے ہیں جس طرح ہر بدی کو عقوق نہیں کہا جاتا، اسی طرح ہر نیکی کو بر الوالدین نہیں کہا جاتا، یعنی نیکی کا دائرہ وسیع ہے، والدین کی نیکی اس دائرے کا اعلیٰ نقطہ ہے۔ بدی کا دائرہ وسیع ہے، والدین کی بدسلوکی کا سب سے گہرا تاریک گوشہ ہے عقوق۔ اس لیے فرمایا فالبر مطلقا ضدہ الاساءہ مطلقا وقسم من الاساءۃ سمی بالعقوق، بر کے مقابل بدی اور بدی کی مخصوص شکل کا نام عقوق ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے ایک عرفانی اور وجودی اصول بیان کیا ہے۔ بر عقل کا وصف ہے، اثم جہل کا وصف ہے۔ پھر نتیجہ نکالتے ہیں جس طرح مطلق طور پر بر عقل کی خصلت ہے، اسی طرح اس کی اعلیٰ ترین تجلی بر الوالدین ہے، اور اثم جہل کی وصف ہے، اس کی بدترین تجلی حقوق ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ نیکی عقل کے لشکر کی نمایاں ترین علامت ہے، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی جہل کے لشکر کی سب سے قبیح علامت ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث جنود عقل و جہل کے عین مطابق ہے۔ بر الوالدین کو خصوصیت کیوں دی؟ ملا صدرہ اس کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ بر الوالدین کا ذکر دیگر اقسام بر سے جدا کر کے آیا ہے، اس لیے اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین نعمت وجود کے واسطہ ہیں، ان کے ذریعے انسان کو وجود ملا ہے، اور صدرہ کے فلسفے میں وجود سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین کی محبت ربانی محبت کا آئینہ ہے، مام رحمانیت باب میں ربوبیت کا ظہور ہے۔ بس والدین کے ساتھ بر حقیقت میں خدا کے اسماء کے ساتھ بر ہے۔ والدین کی طرف احسان نفس میں شکر کے ملکہ پیدا کرتی ہے۔ شکر عقل کا لشکر ہے، ناشکری کفران نعمت جہل کا زہر ہے۔ والدین کا حق فطری اور جبلی ہے، روح کی تطہیر ہے۔ جیسے وجود، پرورش، محبت یہ سب طبیعی عطیات ہیں، اور فطری عطیات کا حق بھی فطری ہوتا ہے۔ بر الوالدین روح کی تطہیر ہے۔ ملا صدرہ کے اصول کے مطابق خیر بر وجودی نور ہے، شر اثم عدم اور ظلمت ہے۔ جب انسان والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کے وجود میں نور بڑھتا ہے، اس کی حرکت جوہری ارتقاء کرتی ہے، اس کا نفس صفات الہی کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔ جب انسان عقوق کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اپنے وجود کے نور کو کم کرتا ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، حرکت جوہری میں تنزل آتا ہے، اور وہ اپنے باطن کو ظلمت سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا عقوق والدین گناہوں میں سب سے جلد سزا پانے والا گناہ ہے، کیونکہ روح کا ظلمت سے بھر جانا فوری اثر رکھتا ہے۔ اگر بر مطلقاً عقل کی علامت ہے تو بر الوالدین عقل کی سب سے روشن دلیل ہے۔ اگر اثم مطلقاً جہل کی دلیل ہے تو عقوق اس جہل کی شدید ترین شکل ہے۔ اس لیے اس جوڑے کو حدیث جنود عقل و جہل میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بر الوالدین وہ نیکی ہے جو دل کو نور دیتی ہے، باطن کو وسعت دیتی ہے، نفس کو شعور عطا
کرتی ہے، انسان کو عقل کے آسمان تک اٹھاتی ہے۔ حقوق وہ ظلمت ہے جو دل کے چراغ بجھا دیتی ہے، وجود سے برکت چھین لیتی ہے، روح کی حرکت روک دیتی ہے اور انسان کو جہل کے اندھیروں میں گرا دیتی ہے۔ اس لیے ملا صدرہ نے اسے عقل کے لشکر کا تاج اور حقوق کو جہل کے لشکر کا داغ قرار دیا ہے۔ جہاں تک اس موضوع کے متعلق ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت ہی دقیق علمی گہرائی اور عرفانی لطافت اور روانی کے ساتھ مطالب کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بر اور حقوق کی لغوی تحلیل بیان کی ہے۔ ابن اثیر کی نہایہ کے حوالے سے فرمایا، بر اصل میں احسان، نیکی، صلاح اور خیر کی ہماگیر معنی رکھتا ہے۔ یہ لفظ نوع انسان کے لیے وسعت خیر کا پیمبر ہے، لیکن جب اسے والدین کے ساتھ مخصوص کیا جائے تو یہ خیر کا سب سے مقدس، سب سے لطیف اور سب سے واجب مصداق بن جاتا ہے۔ ملا صالح کے نزدیک بر ایسا نور ہے جو انسان کو مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا بناتا ہے، مگر والدین کے لیے نور ہدایت، نور وفا اور نور سپاس گزاری میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، بر والدین بر کا اعلیٰ ترین مراتب میں سے ہے اور حقوق بدتر سے بدترین گناہوں میں سے ہے۔ حقوق کا مفہوم جڑ کاٹ دینے والی نافرمانی۔ ملا صالح اس لفظ کی اصل العق سے ذکر کرتے ہیں۔ عقا کے معنی شک کرنا اور کاٹ دینا ہے۔ والدین کی نافرمانی دراصل اس درخت کی جڑ کاٹ دینے کے مترادف ہے جس کی شاخیں خود اولاد ہوتی ہیں۔ اس معنی کے پیش نظر عاق وہ ہے جو والدین کو اذیت دے، ان کی نافرمانی کرے، ان کے دلوں کو توڑے یا ان کے واجب حقوق کو ضائع کرے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، حقوق الوالدین من الکبائر، حقوق والدین کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نیکی اور گناہ کی دو انتہائیں، ایک طرف بر، دوسری طرف حقوق۔ اللہ صالح کی عبارت کا مغز یہ ہے کہ بر والدین عظیم ترین حسنات میں سے ہے، حقوق والدین عظیم ترین سیئات میں سے ہے۔ یہ تقابل بتاتا ہے کہ بر والدین محض اخلاقی خوبی نہیں بلکہ عقل و شعور انسانی کے لشکروں میں سے ہے، اور حقوق محض بدتمیزی نہیں بلکہ جہل و نادانی کے لشکروں میں سے ایک زہریلا تیغ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے عملی مراتب۔ ملا صالح اس موضوع کو صرف نظری بحث پر نہیں چھوڑتے بلکہ ایسے عملی نکات بیان کرتے ہیں جو ایک مومن کی روزمرہ زندگی کے لیے مکمل منشور ہوتے ہیں۔ فرمایا، من برک بہما ان تحسن صحبتہما وتقضی دیونہما وتعینہما علی فعل الخیرات۔ والدین کے ساتھ حسن معاشرت یوں ہو، ان کی صحبت کو نرم، لطیف اور باوقار رکھو، ان کے قرض اتارو، ان کی مدد خیر کے کاموں میں کرو، وہ جس چیز سے خوش ہوں اسے بجا لاؤ، ان کے لیے رحمت چاہو، دعا کرو، صدقہ اور خیرات پہنچاؤ، انہیں محتاج ہونے پر مجبور نہ کرو کہ تم سے مانگے، اگر وہ ناراض بھی ہوں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اگر وہ سختی بھی کریں تو زبان بلند نہ کرو، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، نہ اپنی آواز ان سے اونچی کرو، ان کی موجودگی میں خود کو مقدم نہ کرو، ان پر بلا واسطہ یا بالواسطہ گالی کا باعث نہ بنو، ان کے دوستوں کو اذیت نہ دو کیونکہ اس میں بھی ان کی اذیت ہے، انہیں ظلم میں مدد نہ کرو کیونکہ یہ بر کے خلاف ہے، حتیٰ کہ سفر خواہ جہاد ہی کیوں نہ ہو ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔ ملا صالح یہاں وہ روایت نقل کرتے ہیں جس سے یہ نکتہ کھلتا ہے، ان کی ایک دن اور رات کی انسیت 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ جناب ملا صالح اس امر کو بھی تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بر والدین میں فرق نہیں ہے کہ والدین زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، بر والدین کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ 2 بڑی روایات بیان کی ہیں، محمد بن عمران نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی اور دوسری محمد بن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ پہلی روایت، اگر کوئی شخص زندگی میں والدین کا نیک تھا لیکن بعد وفات ان کا قرض نہ چکایا، ان کے لیے دعا نہ کی تو اللہ اسے عاق شمار کرے گا۔ ان العبد لیکون بارا بوالدیہ فی حیاتہما ثم یموتان فلا یقضی عنہما دینہما ولا یستغفر لہما فیکتبہ اللہ عز وجل عاقا وانہ لیکون عاقا
عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. یہ پہلی روایت کا متن ہے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے اگر کوئی زندگی میں والدین سے کوتاہ تھا لیکن بعد وفات ان کے قرض ادا کرتا رہا، ان کے لیے استغفار کرتا رہا تو خدا اسے نیکوکاروں میں لکھے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ بر والدین وقت کی قید سے ماورا عبادت ہے. نیز فرمایا والدین نیک ہوں یا فاسق و فاجر ان سے نیکی کرنا واجب ہے. والدین اگر پرہیزگار ہوں یا فاسق، موحد ہوں یا مخالف، مسلمان ہوں یا کافر، ہر صورت میں ان سے نیکی کرنا واجب ہے. اس کے لیے بھی امام باقر علیہ السلام سے منقول روایت ہے، عنبس بن مصعب نے ناقل کی ہے. اس کو بیان کیا ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہن رخصہ اداء الامانہ الی البر والفاجر الوفاء للعہد للبر والفاجر بر الوالدین برین کان او فاجرین. تین چیزوں میں اللہ نے کسی کو رخصت نہیں دی: امانت کی ادائیگی چاہے نیک شخص ہو یا فاجر، عہد و پیمان کو وفا کرنا چاہے نیک ہو یا فاجر، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہے نیک ہوں یا فاجر. اور باقی مطالب کو بھی فرمایا کہ بکثرت روایات ان پر دلالت کرتی ہیں، جیسے امام صادق علیہ السلام سے جابر جوفی کی روایت اور زکریا بن ابراہیم کی امام صادق علیہ السلام سے روایت. آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. جنود عقل و جہل میں سے بر والدین اور حقوق کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی. بر والدین اس میں ربانی رحمان کے ظہور کا مقام ہے. والدین حق تعالی کی دو تجلیاتی مظاہر ہیں، باپ میں جلال اور قوامیت اور ماں میں رحمت و لطافت. ان کے ساتھ حسن سلوک اصل میں خدا کے ساتھ حسن سلوک ہے. ان کی دل آزاری حقیقت میں رب کی ناراضگی کا سبب ہے، جیسا کہ فرمایا الوالدان بابان من ابواب الجنہ. اس لیے عرفاء کہتے ہیں جو شخص اپنے والدین کے ساتھ روبرو ادب میں کامل ہو جاتا ہے وہ حق کے حضور بھی کامل ادب پر قائم ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بر والدین وہ نیکی ہے جو انسان کے اخلاقی آسمان کا سب سے روشن ستارہ ہے. یہ وہ نور ہے جو آدمی کی زندگی میں توازن، سکون اور برکت کے در کھولتا ہے. اور حقوق والدین وہ ظلمت ہے جس میں آدمی اپنی ہی جڑ کاٹ دیتا ہے، اپنی ہی قسمت کو زخمی کرتا ہے اور اپنے رب کے غضب کو بیدار کرتا ہے. بر والدین محبت کی وہ خوشبو ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچاتی ہے، اور حقوق وہ دھواں ہے جو دلوں کو جلاتا ہے اور اعمال کو سیاہ کر دیتا ہے. اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں والدین کی عزت، احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.